مکہ مکرمہ سے لوگ وزٹ ویزے کو رینیو کرانے کے لیے بارڈر پہ چلے جاتے ہیں اور کبھی اردن چلے جاتے ہیں، واپسی پہ احرام نہیں باندھتے، تو ان کی غلطی ہے۔ واپسی پہ جب میقات پہ آئیں یا سیدھے مدینے شریف آ جائیں، مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، کیونکہ راستہ تو وہی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں سہارنپور سے کشمیر جاتا ہوں سیب لینے کے لیے۔ کشمیری سیب بڑا مشہور ہے نا۔ وہاں پر جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ بریلویوں کی ہیں، کوئی اہل حق کی مسجد ہے نہیں۔ اب میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں؟ بالکل نہ پڑھیں، نماز نہیں ہوگی۔ اگر کبھی مجبور بھی ہو جاؤ کہ فتنہ نہ ہو کھڑا ہو، پڑھ لو لیکن دوبارہ لوٹو۔ کہا ہوا تھا بھائی؟ دو دن کا بچہ پیدا ہوا، اس کا نہ کوئی جنازہ ہے، نہ کوئی سوگ ہے، نہ کوئی خیرات ہے۔ یاد رکھیں کہ بچہ پیدا ہو، چیخ مارے یا بات کرے، پھر اس کا غسل بھی ہوگا، جنازہ بھی ہوگا۔ اگر وہ مردہ ہی پیدا ہوا ہے تو اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ کو یہ بھی بخشوائے گا۔ حضور نے فرمایا ایک بچہ مر جائے، دو مر جائیں، تین مر جائیں، وہ قیامت میں اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر آدھا بچہ بھی ہو وہ بھی شفاعت کرے گا۔ ہمارے ہاں حاملہ عورتیں جو ہیں وہ کسی گھر میں فوتی کی ہو جائے، فوت ہو جائے کوئی رشتہ دار، وہ نہیں چاہتی کہ جی اس گھر میں جانے سے ہمارا کہیں حمل نہ گر جائے۔ تمہارے حمل کا اس کی موت سے کیا تعلق ہے؟ بس ایک جاہلانہ عقیدے ہیں وہ بنا رکھے ہیں لوگوں نے، اب جتنی مرضی آئے تقریریں کرتے رہو، انہوں نے کرنا وہی ہے جو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پہ آیا ہوں۔ میرے والد صاحب پشاور پولیس لائن مسجد کے دھماکے میں شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ آپ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمایا۔ عورت اپنے مرے ہوئے خاوند کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ ہاں دیکھ سکتی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ دیکھا جائے، کیونکہ عورت سے صبر نہیں ہوتا۔ عورت جو ہے وہ ضعیف القلب ہوتی ہے۔ خاوند دیکھ سکتا ہے۔ ہم جموم کے قریب رہتے ہیں، مدینہ منورہ جائیں واپس ہم وہیں آتے ہیں، احرام نہیں باندھتے چونکہ آگے ڈیوٹی ہوتی ہے، ٹھیک کوئی ضروری نہیں، کیونکہ جب آپ حدود حرم میں آ ہی نہیں رہے تو احرام ضروری نہیں۔ میرا نام عمر خان ہے، میرا تعلق پاکستانی مظفر گھر سے ہے، میں کوئی کاروبار کرتا ہوں تو نقصان ہو جاتا ہے۔ ابھی جو میں نے بتایا نا، 100 ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح استغفار، یہ شروع کرو، دیکھو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ میرا نام ملک ہاشم ہے، شجاع آباد سے ہوں، میری شادی کو 17 سال ہو گئے، ایک بچہ پیدا ہوا تھا، فوت ہو گیا، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں، اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے۔ میرا نام ملک ناظم ہے، میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے، اللہ اس کو حافظ بنائے۔ میرا نام خواجہ عثمان ہے، میں حافظ قرآن ہوں، لیکن میں قرآن بھول گیا۔ یاد کرنے کے بعد قرآن بھول جانا گناہ کبیرہ ہے، توبہ بھی کرو اور دوبارہ یاد کرتے رہو، چاہے یاد نہ ہو، تم لگے رہو۔
اللہم صلی علی سیدنا احمد النور المؤید المنصور. بہرحال یہ دعا قرآن حدیث میں تو ہے نہیں، ویسے الفاظ ٹھیک ہیں. میرے کزن مولانا نعیم اللہ کے حالات دعا فرمائیں، اللہ ان کے حالات اچھے ہو جائیں، اور اللہ ان کی بچی کو بھی اولاد صالح عطا فرمائے. مسجد عائشہ سے مسجد جیرانہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے، جہاں سے مرضی آئے کرو، نہ کرو تو نہ کرو. عمرے اور طواف میں افضل طواف ہے. جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہو اتنی دیر اگر طواف کرتے رہو تو یہ زیادہ ثواب ہے، چونکہ طواف میں تم کعبے کے قریب رہو گے، عمرے میں تو باہر جاؤ گے. طواف کے دوران جوتے پہن سکتے ہیں، اگر نئے ہیں پاک ہیں پہن سکتے ہیں. میں عالم بننا چاہتا ہوں، اللہ عالم بنائے. میں اپنے پیارے بیٹے حذیفہ ندیم کو مفتی قاری عالم بننا چاہتا ہوں، اللہ کامیاب کرے. عمرہ کرتے ہوئے طواف کے دوران میاں بیوی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پکڑ سکتے ہیں، تو کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ کوئی دوسرے کی بیوی ہے کیا؟ ہاں، اگر تمہیں خطرہ ہے کہ ابھی ہاتھ پکڑنے سے شہوت ہو جائے گی پھر نہ پکڑنا، پھر تو طواف ہی برباد، عبادت ہی برباد، ہر چیز ختم. ہاں، تمہیں ڈر ہے کہ بیوی کہیں ایسا نہ ہو کہ عمرے کے بہانے کہیں بھاگ جائے، تو پھر پکڑ کے رکھو. صفا مروہ کے سعی کے دوران استسلام کرنا کوئی ضروری نہیں. انجینئر محمد علی مرزا جو ہے، بھائی اصل بات سچی یہ ہے، اللہ کے حرم میں آدمی ایسی، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، نہ اس کی میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے، لیکن یہ مرزا کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. قادیانی بھی مرزا تھا، معلوم ہوتا ہے یہ بھی اسی کا کوئی بھائی ہے، اس لیے بچا کرے ایسے لوگوں سے. اگر ہم آن لائن کرنسی بھیجتے ہیں وہ کوئی بات مسئلہ نہیں ہے. 2 رکعت واجب الطواف جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ حضور پاک نے کبھی کوئی ایسا طواف نہیں فرمایا جس کے بعد 2 رکعت نہ پڑھی ہوں، اسی لیے ہم اس کو واجب کہتے ہیں. جو آپ نے کبھی چھوڑا ہو وہ سنت ہے. اگر طواف اور صفا کے چکروں میں ایک چکر 2 چکر بھول گئے کوئی بات نہیں. بھائی جوتا پاک ہو تو پہن سکتے ہیں. کہتے جی کہ ہم نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا اور سفر کے دوران میں شوہر اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں ہوگا. اس بیچارے کو موقع ہی یہی ملا ہوگا نا، آگے پیچھے تو وہ سونے نہیں دیتی ہوگی. انہوں نے کہا آج بس میں بیٹھے ہیں، موقع ہے، فائدہ اٹھا لو. حرمین الشریفین میں دیکھا ہے کہ لوگ نمازیوں کے آگے گزر جاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. مسجد نبوی میں لوگ اگر امام سے آگے صفیں بناتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح اگر آگے عورتوں کی صف ہے اور پیچھے مرد کھڑے ان کی بھی نماز نہیں ہوگی. عورت نے مدینہ سے احرام باندھا، راستے میں مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے اس کو حیض آ گیا. اب مکے سے 3 دن کے بعد اس نے واپس بھی جانا ہے. افضل یہی ہے کہ سیٹ چھوڑ دیں اور اپنی سیٹ کو مؤخر کرا دیں.
تاکہ وہ پاک ہو کے عمرہ کر کے جائے بیچاری. اگر ایسے جائیں گے تو دم بھی بڑھ جائے گی اور اس کے عمرہ بھی اس کے سر پہ رہے گا. پھر پاکستان سے کون قضا